رہ گئی تھی کل کہ یہاں سے اصل میں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال نقل کر رہے ہیں، قلنا سے پھر اس کا جواب دیں گے۔ سوال میں یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہمارے پاس ایسی گزریں جن میں سے ہر ایک مبرہن ہے، ہر ایک پر برہان اور دلیل موجود ہے، اور دونوں آپ نے پڑھ لی ہیں مائے برہان کے۔ ایک چیز تو فرماتے یہ ہیں کہ ہر حادث چیز جو ہے وہ باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ سے ابتداءً بلا واسطہ صادر ہے۔ محدثات میں سے جو بھی چیز ہے اس کا صدور باری تعالیٰ کے قدرت قدیمہ سے ہے اور بلا واسطہ ہے۔ یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ تمام محدثات کی نسبت خلق باری تعالیٰ کی طرف، نسبت صدور باری تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے، اور اس پر دلائل اور مباحث جو ہے وہ گزر گئے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز فرماتے یہ ہیں کہ بندے کے افعال اختیاریہ کے ساتھ بندے کے قدرت حادثہ کا تعلق ہے۔ بندے کے جو افعال اختیاریہ ہیں ان افعال اختیاریہ کے ساتھ بندے کے قدرت حادثہ کا تعلق ہے، یہ بھی بات گزر گئی، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان پر دلائل بھی گزر گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ قام البرہان علی وجوب کون کل موجود صادرا عن قدرتہ تعالی ابتداءً بلا واسطۃ۔ ایک یہ چیز گزری ہے۔ دوسری یہ کہ وہ علی وجوب تعلق قدرت العبد بافعالہ الاختیاریہ، یہ کہ بندے کے افعال اختیاریہ کے ساتھ بندے کی قدرت حادثہ کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں اس پر دلائل تو گزر گئے، لیکن یہاں پر بھی ایک بات ذکر کر دیتے ہیں دلیل عقلی کے طور پر۔ فرماتے ہیں دیکھو، بندے کی دو حرکتیں ہو سکتی ہیں، بندہ دو حرکتوں سے متصف ہو سکتا ہے۔ ایک ہے حرکت صاعدہ، جیسے آپ اوپر چڑھنے لگے تو صعودی حرکت ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ اس چھت سے اوپر سے آپ نیچے آنے لگے، نیچے ایسے نہیں آنے لگے بلکہ کسی نے نیچے آپ کو پھینک دیا ہے، یا خود گر گئے اوپر کی جگہ سے۔ تو ایک تو آپ کی حرکت صاعدہ ہے، وہ جو حرکت صاعدہ ہے اس میں تو میاں آپ کی قدرت کو دخل ہے، آپ کے اختیار کو دخل ہے۔ لیکن جو آپ کی حرکت ساقطہ ہے اس میں آپ بے اختیار ہیں۔ اختیار ہوتا تو نہ گرتے، ہڈیاں نہ توڑواتے۔ تو کہتے دیکھو دونوں حرکتین سے بندہ متصف ہو سکتا ہے، لیکن دونوں حرکتین میں فرق ہے۔ ایک میں اس کے قدرت و اختیار کو دخل ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔
حرکت ساقطہ میں نہیں ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، اب ہم مانتے تو دونوں حرکتیں ہیں کہ انسان ان دونوں حرکتین سے موصوف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ للعلم الضروری بالتفرقۃ، یہ وہ دلیل دیتے ہیں، دلیل عقلی، کہ علم بدیہی ہے اس بات پر کہ دونوں حرکتین میں فرق ہے۔ للتفرقۃ بین حرکتیہ صاعدا و ساقطا، اس کی جو دو حرکتیں ہیں، حرکت صعودی اور سقوطی، دونوں میں فرق بدیہی ہے۔ فنقول بہما، لہذا ہم قول تو دونوں کا کرتے ہیں، مانتے ہم انسان کے لیے دونوں حرکتیں ہیں۔ وَإِن لَّمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ كَيْفِيَّةِ هَذَا التَّعَلُّقِ بِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لَنَا، اگرچہ یہ ہم جانتے ہیں کہ حرکت صاعدہ تو انسان کے اختیار سے ہے، اور اس کے ساتھ انسان کی قدرت کا تعلق بھی ہے، تو مانتے تو ہم دونوں ہیں، دونوں حرکتیں، اگرچہ یہ جو بندے کے قدرت کا تعلق ہے اس حرکت کے ساتھ، اس تعلق کی ماہیت کو ہم نہیں جانتے۔ تعلق تو جانتے ہیں کہ قدرت حادثہ کا تعلق تو ہے اس حرکت کے ساتھ، لیکن یہ تعلق کیسی ہے، کیسا تعلق ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ ماہیت اور حقیقت تعلق کو ہم نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق ہے، قدرت حادثہ کا تعلق اس حرکت کے ساتھ موجود ہے، یہ جانتے ہیں بس۔ اور کہتے ہیں وہ کیفیت یا وہ ماہیت اس تعلق کی، کہتے ہیں میاں خدا کی طرف سے اس کے جاننے پر ہم مکلف نہیں ہیں، اللہ نے ہمارے ذمہ یہ نہیں لگایا کہ تم اس انسانی تعلق جو حرکت کے ساتھ ہے اس انسانی تعلق کو بھی معلوم کرو، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ کہتے نہیں، ہم نہیں جانتے، اور ہم پر لازم بھی نہیں کہ ہم جانیں اس کو، نہ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا نہ جاننا ہمارے لیے نقصان ہو، کوئی نقصان نہیں۔ بس اتنی بات صاف ہے کہ تعلق تو ہے قدرت حادثہ کا، انسان کی قدرت کا اس حرکت کے ساتھ ہو، بس یہ سیدھی سادی بات ہے، ہم جانتے ہیں۔ باقی اس کی ماہیات کی معرفت اور علم جو ہے اس سے ہم مکلف نہیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں سائل نے فإن قیل سے کہہ دیا کہ ہمارے نزدیک یہ چیزیں دونوں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام حوادث کی نسبت بالایجاد کریں گے باری تعالیٰ کی طرف، ایک یہ، دوسرا یہ کہ قدرت عبد یعنی قدرت حادثہ کا تعلق بندے کے افعال اختیاریہ سے ہے۔ یہ دو چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ اب وہ کیفیت کیا ہے، تعلق کی کیفیت، تعلق کی ماہیت، کہتے ہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں میاں جب یہ بات آئی کہ تمام حوادث کے صدور کی نسبت باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کی طرف کریں گے، اور انسان کی قدرت کا جو تعلق ہے اس کے افعال اختیاریہ کے ساتھ، اس کی نوعیت کو ہم نہیں جانتے، تو اس کا تو مطلب پھر وہی ہوا
کہ جب تمام ممکنات صادر ہیں باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ سے، یہ تو بات مبرہن ہے، اور بندے کا بھی ٹھیک ہے کہ بندے کی قدرت کا بھی تعلق تو ہے، لیکن وہ تعلق کیسا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اتنی بات تو متعین ہو گئی ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت کا جو تعلق ہے اس بندے کے افعال سے، وہ تو تعلق بالایجاد ہے، تعلق بالایجاد والاصدار ہے۔ تو پھر مطلب وہی ہوا کہ یہ تمام افعال عباد جو ہیں یہ صادر ہیں باری تعالیٰ کے قدرت قدیمہ سے۔ تو بندے کے تعلق تو ہے، لیکن اس تعلق کی نوعیت تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو نفس تعلق سے تو جبر ختم نہیں ہوگا۔ کل پڑھا ہے تم نے، نفس آپ بندے کے قدرت کا تعلق آپ نے ثابت کر دیا نا، تو تعلق کے لیے تعلق بالایجاد تو ثابت نہیں ہوا، لہذا بندے کی قدرت کو ایجاد کی نسبت نہیں کریں گے۔ قدرت موجدہ باری تعالیٰ کی ہے، تو میاں بندہ تو پھر مجبور ہو گیا، وہی جبر تو پھر لازم آ گیا۔ سوال کو سمجھے ہیں آپ؟ فإن قیل سے یہ فرما دیا۔ قلنا سے اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں میاں یہاں پر تو تم نے، قیل والے نے، ایک چیز تو مان لی ہے کہ بندے کی قدرت کا تعلق حرکت کے ساتھ ہے، تعلق ہے، یہ تو تم نے مان لیا۔ جو حرکت صاعدہ ہے اس کے لیے تم نے مان لیا کہ اس کے ساتھ بندے کی قدرت کا تعلق ہے۔ اچھا، اس ماننے کے بعد پھر تم کیا کہتے ہو؟ کہ میاں تعلق تو ہے، لیکن ہمیں اس چیز نے مجبور کیا کہ ادھر باری تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ قدرت موجدہ ہے، قدرت موجدہ ہے۔ تو اس طرف کو دیکھ کر پھر ہم مجبور ہوں گے اس بات پر کہ بندے کی قدرت کو قدرت مؤثرہ نہیں کہہ سکتے۔ بندے کے قدرت کا تعلق فعل سے ہے، اتنا تو ماننا پڑے گا، یہ تو مان لیا کہ قدرت صاعدہ میں بندے کی قدرت کو تعلق ہے اس کے ساتھ، لیکن ادھر دوسری طرف جب دیکھیں تو باری تعالیٰ کی قدرت کا بھی تعلق ہے، اور باری تعالیٰ کی قدرت کا تعلق کیسا ہے؟ بالایجاد والاختراع ہے، یعنی باری تعالیٰ کی قدرت قدرت موجدہ ہے۔ تو اب بندے کی بھی قدرت اگر موجدہ ثابت کر دیں گے تو وہی بات جو کل گزری ہے کہ لازم آ جائے گا کہ دو مؤثرین مستقلین کا توارد ہو جائے ایک اثر شخصی پر، یعنی دو علتین مستقلتین وارد ہو جائیں ایک معلول شخصی پر۔
تو کل آپ نے پڑھا اس کا بطلان، اور اپنے نحو کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ دو عاملین مستقلین ایک معمول شخصی پر وارد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم مجبور ہو گئے اس بات پر کہ جب باری تعالیٰ کی قدرت موجدہ ہم نے مان لی تو پھر انسان کی قدرت کو قدرت موجدہ نہیں مان سکتے۔ تعلق تو ہے، نفس سے تعلق مانیں گے، لیکن انسان کی جو قدرت ہے وہ متعلق تو ہے اس فعل سے، اس کے فعل اختیاری سے، مگر وہ تعلق بالایجاد والاختراع نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ کہنا کہ قدرت کا مقدور سے تعلق ہے، لیکن قدرت کو تاثیر نہیں ہے۔ قدرت کا مقدور سے تعلق تو ہے، لیکن قدرت کو مقدور میں تاثیر نہیں ہے۔ کہتا ہے یار یہ معنی لینا یہ تو عقل نہیں مانتی ہے، خلاف معقول ہے کہ قدرت کا تعلق بھی مقدور کے ساتھ ہو اور مقدور تحت القدرت ہو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو تاثیر نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے عقل تو یہ نہیں مانتی کہ یہ کیسا تعلق ہے یار۔ ادھر کہتے ہو کہ یہ قدرت ہے، ادھر کہتے ہو کہ وہ فلاں شے اس کا مقدور ہے، تو مقدور مان کر پھر یہ کہنا کہ اس قدرت کو اس میں تاثیر نہیں ہے، کیسا مقدور ہو گیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے فرمایا قلنا، کتاب کو دیکھیں، حاصل ھذا، یہ جو تم نے سوال میں کہا تو اس کا حاصل کیا ہے کہ اعترافکم بان العلم الضروری بتعلق قدرت العبد بحرکتہ صاعدا ثابت، یہ پتہ لگا کہ یہ تو تم نے مان لیا، اور اس کا علم بھی بدیہی بات ہے کہ میاں قدرت عبد کا تعلق ہے اس کے حرکت صعودی کے ساتھ، یہ تو مان لیا تم نے کہ قدرت عبد کا تعلق ہے اس کے حرکت صعودی کے ساتھ، یہ تو مان لیا۔ ثم ادعیتم، اس کے بعد تم نے یہ دعویٰ کیا کہ انہ الجأ، او الجأ ملجئن، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، وہ دور ہے تھوڑا، الجأ ملجئن، پھر ہمیں ایک مجبور کرنے والے نے مجبور کر دیا، کس بات پر؟ الی کونہ خلاف المعقول، ایسی بات کی طرف جو عقل کے خلاف ہے۔ وہ عقل کے خلاف کیا چیز ہے؟ من معنی تعلق القدرت بمقدورها من کونہ بلا تاثیر و ایجاد، یہ بات ہے کہ قدرت کا تعلق مقدور سے تو ہے لیکن اس قدرت کو تاثیر نہیں ہے، ایجاد نہیں ہے، یہ خلاف معقول بات پر ہمیں مجبور کر دیا۔ علی ای وجہ ہوا، کسی بھی طریقے سے ہو وہ تعلق، لیکن تاثیر والا تعلق تو نہیں ہے، ایجاد والا تعلق تو نہیں ہے، ہمیں مجبور کر دیا ملجئن، ایک مجبور کرنے والی دلیل نے، اور وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ بَرَاهِينُ وُجُوبِ اسْتِنَادِ كُلِّ الْحَوَادِثِ إِلَى الْقُدْرَةِ الْقَدِيمَةِ بِالْإِيجَادِ، وہ یہ چیز ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم تمام محدثات کے صدور کی نسبت بالایجاد باری تعالیٰ کے قدرت قدیمہ کی طرف کریں۔ تو جب یہ ہم پر واجب ہے کہ تمام ممکنات کے صدور اور حدوث کی نسبت باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کی طرف کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ بندے کی قدرت کی طرف تو اب نسبت بالایجاد نہیں کر سکتے، ورنہ کریں گے تو وہی خرابی۔
وہ دو علتین مستقلتین وارد ہو جائیں گے ایک معلول شخصی پر تو وہ تو ناجائز ہے۔ اس لیے اس چیز نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم یہ خلاف عقل مانا لیں کہ بندے کی قدرت متعلق تو ہے اس کے مقدور کے ساتھ لیکن تاثیر نہیں ہے اس کے لیے۔ اس خلاف عقل معنی لینے پر ہمیں اس دلیل نے مجبور کر دیا کہ ادھر باری تعالیٰ کی طرف تمام محدثات کی نسبت، باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف تمام محدثات کی نسبت بالایجاد والاختراع ہے، تو اب بندے کی طرف بالایجاد کرو گے تو وہی خرابی لازم آئے گی، لہذا بالایجاد نہیں کر سکتے۔ تو میاں یہ کہنا کہ بندے کے قدرت کا تعلق تو ہے اس کے مقدور کے ساتھ لیکن اس قدرت کو تاثیر نہیں ہے، یہ خلاف عقل بات ہے۔ ادھر کہتے ہیں آپ یہ اس کا مقدور ہے، دوسری طرف کہتے ہیں اس میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے تو مقدور کیسے ہو گیا؟ تو اس خلاف عقل بات پر ہمیں اس دلیل نے مجبور کر دیا کہ ادھر تمام محدثات کی نسبت ایجاد باری تعالیٰ کی طرف ہم پر واجب ہے، تو اب وہ نسبت ایجاد بندے کی طرف کیسے کر سکتے؟ تو یہ کہیں گے کہ بھائی بندے کے قدرت کا تعلق ہے لیکن بس اس سے آگے منہ نہ کھولو، تعلق ہے بس، بالایجاد بالاختراع کی بات یہاں نہ کرو کیونکہ وہ تو باری تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہ یہ فرما دیا کہ یہ بات یہ اگرچہ خلاف عقل ہے لیکن کہاں جائیں؟ اگر تاثیر قدرت عبد کے لیے مانتے ہو تو پھر بھی خرابی، ایک تو مشرک ہو جاؤ گے کہ یہ ایجاد اور اختراع یہ تو باری تعالیٰ کی قدرت کی شان ہے، تو بندے کے لیے بھی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ بندہ بھی موجد ہے تو یہ تو شایان شان نہیں ہے بندے کے، اس لیے بس اتنا ماننا پڑے گا کہ بندے کے جو افعال اختیاریاں ہیں ان افعال اختیاریہ کے ساتھ بندے کی قدرت کا تعلق ہے لیکن قدرت کا تاثیر نہیں ہے، قدرت کی تاثیر نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات خلاف عقل ہے لیکن فرماتے کریں کیا، جائیں کدھر؟ کہ ادھر ہم پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ باری تعالیٰ کے جو بندے کے جو افعال اختیاریہ ہیں یا غیر اختیاریہ ہیں ان تمام کے اصدار کی نسبت، ان تمام کے ایجاد کی نسبت باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کی طرف ہم پر واجب ہے، تو پھر ایجاد کی نسبت بندے کی قدرت کیسے کریں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ تعلق ہے قدرت عبد کا افعال اختیاریہ کے ساتھ مگر بلا تاثیر۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بلا تاثیر، یہ تو قلنا سے بات کر دی ہے، آگے اس کا رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں یار یہ بات کرنا وہو غیر صحیح، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ وجہ فرماتے دیکھو یہ جو براہین ہے کہ باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ کی طرف نسبت ایجاد اور اصدار ہے اور یہ نسبت کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس نے ہم کو مجبور کر دیا کہ ہم بندے کے قدرت کے لیے تاثیر نہ مانیں، اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم بندے کے قدرت کے لیے تاثیر نہ مانیں۔
کہتے یار تھوڑا سا رحم ہم پر بھی کرو، یہ ہمیں مجبور کرنے والا قانون نہیں ہے۔ دیکھو نکلنے کا راستہ ہے نا، یہ قانون ہمیں جب مجبور کرتا کہ بندے کی قدرت کے لیے تاثیر مت مانو، اس بات پر ہمیں یہ اللہ کی طرف نسبت حقیقی کرنا مانے ہوتا، مجبور کرنے والا ہوتا کہ اگر عمومات نصوص احتمال تخصیص نہ رکھتے، عمومات نصوص احتمال تخصیص نہ رکھتے، پھر یہ قانون ہمیں مجبور کرتا۔ تو دیکھیں کل پڑھایا آپ نے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، تو ما تعملون عام ہے نا، عمل اختیاری اور اضطراری دونوں کو شامل ہے، بندے کا عمل اختیاری ہو کہ اضطراری ہو۔ واللہ خلقکم واللہ خلق عملکم، یہ عام ہے۔ تو اس عام میں اگر تخصیص کا احتمال نہ ہوتا کہ بعض افعال اختیاریہ کو ہم اس سے نکالیں، جیسے کل آپ نے پڑھا ہے تخصیص، اگر یہ تخصیص کا احتمال نہ ہوتا تو پھر آپ کی بات ٹھیک تھی کہ پھر تو ہمیں یہ قانون مجبور کرتا کہ تمام محدثات کی نسبت ایجاد باری تعالیٰ کی طرف واجب ہے، لیکن اگر عمومات میں تخصیص کا احتمال ہے کہ اس عموم سے افعال اختیاریہ جو بندے کے ہیں وہ نکال دو بھائی، تو جواہر اور افعال غیر اختیاریہ تو باری تعالیٰ کے قدرت قدیمہ کے طرف اس کی نسبت کرو گے کہ جواہر کا خالق بھی اللہ ہے اور افعال غیر اختیاریہ کا فاعل بھی اللہ ہے، باقی رہے افعال اختیاریہ بندے کے تو وہ بندے کی قدرت کی طرف اس کی نسبت کر دو۔ تو اس طریقے سے ایک توفیق بن جائے۔ اسی لیے فرماتے ہیں یہ قانون ہمیں مجبور تو اس وقت کرتا کہ اگر عمومات میں احتمال تخصیص نہ ہوتا تو پھر ہمیں مجبور کرتا کہ یار واقعی بندے کی قدرت کو تاثیر مت مانو، مانو گے تو شرک مشرک ہو جاؤ گے، ہاں یا مانو گے تو ایراد ہو جائے گا علتین مستقلتین کا معلول واحد شخصی پر، اس قسم کے اعتراضات پھر ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے نا، معلول دو قسم کی کر دو نا، افعال اختیاریہ بندے کے نکال دو، وہ بندے کے مقدورات ہیں، اور جو جواہر ہیں یا افعال غیر اختیاریہ ہیں وہ اللہ جل مجدہ کے مقدورات ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، یہ جو تم نے اجبار کی بات کی ہے کہ اس قانون نے ہمیں مجبور کیا، غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ فَإِنَّ تِلْكَ الْبَرَاهِينَ إِنَّمَا تُلْجِئُ، یہ براہین یہ آپ کو مجبور اس وقت کرے گی لَوْ لَمْ تَكُنْ عُمُومَاتٌ تَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ، اگر یہ عمومات احتمال تخصیص نہ رکھتے، عمومات ایسے ہوتے کہ وہ احتمال تخصیص ان میں نہ ہوتا تو پھر بات ہو آپ کی ٹھیک ہوتی، لیکن ایسا ہے تو نہیں۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ إِيَّاهَا وَوُجِدَا مَا يُوجِبُ التَّخْصِيصَ، جب کہ معاملہ ہے بھی ایسا کہ ان عمومات میں تخصیص بھی ہے اور ان عمومات کی تخصیص کے لیے مخصص موجود بھی ہو گیا، مخصص وَوُجِدَ مَا يُوجِبُ التَّخْصِيصَ فَلَا،
پھر یہ براہین آپ کو مجبور نہیں کرتے ہیں کہ آپ یہ قول کریں کہ بھائی بندے کی قدرت تو متعلق ہے بندے کے افعال اختیاریہ سے، مگر وہ تاثیر اس میں نہیں ہے۔ اس عدم تاثیر پر یہ قانون پھر آپ کو مجبور نہیں کرتا ہے، کیونکہ بندے کے قدرت کے لیے محل الگ متعین ہو گیا، اللہ جل مجدہ کی قدرت قدیمہ کے لیے محل الگ متعین ہو گیا۔ تو اب بندے کی قدرت غیر مؤثر تو نہ ہوگی نا، تو جبر ختم ہو گیا۔ یاد ہے کل والی بات؟ اچھا، وَذَلِكَ الْمُخَصِّصُ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ، وہ مخصص پایا گیا۔ وہ امر مخصص کیا چیز ہے؟ ایک عقلی چیز ہے۔ وہ کیا؟ کہ هو أن إرادة العموم فيها تستلزم الجبر المحض، کہ اگر آپ اسی آیت میں عموم کا ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی باری تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، قدرت قدیمہ جو ہے وہ اس نے تم کو بھی پیدا کیا، تو تمہارے تمام اعمال اختیاری ہوں کہ غیر اختیاری ہوں سب کو پیدا کیا، اور بندے کی قدرت کو کوئی تاثیر نہیں دے رہے آپ، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جبر لازم آ جائے گا۔ انسان تو پھر کل حجر ہو گیا، اس کے قدرت کی تو کوئی تاثیر نہیں ہے، تو پھر یہ مستلزم ہے کس کو؟ جبر کو۔ اس لیے ہوا ان ارادۃ العموم فیہا، ان آیات میں اگر وہ عموم کا ارادہ کرے تو یہ عموم کا ارادہ ملزوم ہے، اور تستلزم الجبر المحض، جبر محض اس کو لازم ہے، اور وہ جبر محض پھر مستلزم ہے لضیاع التکلیف، ہاں کہ عہدہ تکلیف ہی ختم کر دیا۔ ہاں جب یہ حجر کی طرح ہے انسان اور یہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کی قدرت مؤثرہ ہے نہیں، تو پھر اللہ کیوں خطاب کر رہا ہے اس کو کہ اقیموا الصلاۃ؟ حجر کو تو نہیں کہتا، تو اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ لضیاع التکلیف وبطلان الامر والنہی، اور وہ سبب بن گئے کہ امر نہی بھی باطل ہو گئے میاں، تو تشریعی نظام تو بالکل ختم ہو جائے گا، تکلیفی نظام تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ تو جواب دے دیا کہ میاں چارہ نہیں ہے اس کے بغیر، یا مانو گے جبر، اور یا مانو گے بندے کی قدرت کے لیے تاثیر نہیں مانتے ہو تو جبر، تاثیر مانتے ہو تو پھر تاثیر کے محل کو جدا کرنا پڑے گا، کہ باری تعالیٰ کے قدرت قدیمہ کی تاثیر ہو رہی ہے کس میں؟ جواہر میں، اور افعال بندے کے افعال غیر اختیاریہ میں، اور بندے کی قدرت کی جو تاثیر ہے یہ بندے کے افعال اختیاریہ میں ہے۔ یہ کرنا پڑے گا، ورنہ وہی جبر لازم ہے۔ یہ ایک تفرقہ کر دیا ہے، اور بندے کے لیے بھی بندے کی قدرت میں بھی تاثیر مان لی ہے، تو جبر سے بچ جائیں گے۔ محل تصرف قدرت حادثہ بندے کے افعال اختیاریہ ہو گئے، اور محل قدرت قدیمہ وہ باری تعالیٰ کے نے جو جواہر پیدا کیے ہیں یا بندوں کے افعال غیر اختیاریہ پیدا کیے ہیں وہ اس کا محل، اور یہ اس کا محل، تو اس طریقے سے جبر سے گویا کہ بچ جائے گے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب کہتے ہیں میاں یہ تو خیر بات ختم ہو گئی یہاں پر، لیکن بعض علماء نے کچھ باتیں کی ہیں کہ میاں کچھ دلائل عقلیہ بھی بندوں نے، کچھ علماء نے پیش کی ہیں،
تو علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ معذرت کرتے ہیں کہ ان دلائل عقلیہ کو میں یہاں نقل نہیں کر سکتا کہ یہ میری کتاب تو بہت مختصر ہے، یہ تو علم کلام کا الف با تا سا ہے نا، اور وہ جو عقلی دلائل ہیں وہ مطولات کے لائق شان ہے، مختصر کتاب کے لائق شان نہیں ہے۔ تو مطلب ان کا یہ ہے کہ میاں اس میری کتاب پر صرف اکتفا مت کرو، بلکہ علم کلام میں اگر مہارت چاہتے ہو تو اسی فن کے مطولات بھی ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مقاصد لکھا، علم کلام کی بڑی مضبوط کتاب ہے شرح مقاصد، 3 جلدوں میں بیروت سے چھپی ہے، آپ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اسی طرح قاضی عضد الملت والدین رحمہ اللہ تعالی نے متن لکھا مواقف کے نام سے۔ پھر میر سید شریف رحمہ اللہ تعالی نے اس کی ایک زبردست شرح لکھی، بہت عمیق تحقیقات پر وہ مبنی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ چھپ چکی ہے۔ اس لیے کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ معقولی دلائل جو ہیں وہ چونکہ میری کتاب تو بہت مختصر ہے، یہاں ذکر کرنا اس کے شان کے لائق نہیں ہے، ورنہ اس کا اختصار ختم ہو جائے گا۔ البتہ مطولات میں وہ ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس لیے یہ فرما دیا وَأَمَّا مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ، جو متکلمین نے عقلی دلائل ذکر کیے ہیں، مما موضعہ غیر ھذا المختصر، جس کا مقام اس مختصر کا غیر ہے، یعنی اس مختصر کتاب کے علاوہ جو دوسری کتابیں مطولات ہیں وہ ان کا محل ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر ایک مختصر سی بات میں کرتا ہوں ان معقولی دلائل کے متعلق، باقی آپ تفصیل وہاں دیکھیں، لیکن یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ان معقولی دلائل کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو فلیس شیء منہا لازمن، ان معقولی دلائل میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ دلیل ملجئ بن جائے اس بات پر کہ بندے کی قدرت کو تاثیر نہیں ہے، ان میں کوئی ایسی دلیل کہ وہ ملجئ بن جائے، آپ کو مجبور کرے اس بات پر کہ آپ بندے کی قدرت میں تاثیر نہ مانیں، ایسی کوئی دلیل ان معقولی دلائل میں بھی موجود نہیں ہے۔ علی ما یعلمہ الواقف علیہا بادنی تأمل، کہ جو بندہ ان دلائل عقلیہ پر واقفیت حاصل کرے گا تو جب وہ جانے گا تو اس کو ادنا تأمل کے ساتھ پتہ لگ جائے گا کہ بھائی یہ دلائل بھی ایسے نہیں ہیں جو ہمیں مجبور کرے اس بات پر کہ ہم بندے کی قدرت کے لیے تاثیر نہ مانیں، ایسی کوئی دلیل ان عقلیات میں بھی نہیں ہے۔ وکیف، اور یہ ہو کیسے سکتا ہے، لو تم منہا ما یلجئ الی ما ذکر، بالفرض اگر کوئی دلیل ہم مان لیں کہ ان دلائل عقلیہ میں سے کوئی دلیل ایسی ہے کہ وہ ہمیں مجبور کرے
کہ بندے کی قدرت کا تعلق تو ہے، لیکن بندے کے قدرت کے تعلق علی التاثیر اور علی الایجاد نہیں ہے۔ 5 منٹ کے لیے اگر ان دلائل عقلیہ میں ایسی دلیل ہم مان بھی لیں کہ ان دلائل عقلیہ میں ایسی دلیل ہے کہ وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم بندے کے قدرت کا تعلق تو مان لیں اس کے مقدور سے، مگر اس کے لیے تاثیر نہ مانیں، تو اگر 5 منٹ کے لیے یہ مان بھی لیں تو استلزم ما ذکرنا من بطلان التکلیف، پھر وہی بات کہ اگر یہ مان بھی لیتے ہو دلیل عقلی کے زور سے کہ بندے کی قدرت تو ہے، تعلق بھی ہے مقدور سے، مگر بندے کی قدرت کی تاثیر نہیں ہے، تو پھر وہی جبر لازم آ گیا، پھر وہی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پھر لازم آ جائے گا کیا چیز؟ من بطلان التکلیف، ہے کہ پھر جبر، انسان مجبور ہو گیا، تو جب مجبور ہو گیا تو اللہ نے پھر اس کو مکلف کیوں کیا؟ اقیم الصلاۃ کیوں کہہ دیا؟ مجبور محض تو اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو مکلف کیا جائے کسی فعل سے۔ وقد قدمنا ان تعلق القدرت بلا تاثیر لا يدفعه، کہتے پہلے ہم نے بتا دیا آپ کو کہ قدرت اگر مان بھی لیں لیکن بلا تاثیر مانو گے تو جبر کے لیے یہ دافع نہیں بن سکتا، جبر سے آپ کو یہ بچا نہیں سکتا۔ بندے کی قدرت اپنے مقدور سے مان بھی لیں تعلق اس کا، لیکن بلا تاثیر تعلق مانتے ہیں تو یہ تعلق آپ کو جبر سے نہیں بچا سکتا، پھر وہی مجبوری محض بن گیا بندہ۔ تعلق ہے مقدور کے ساتھ لیکن تاثیر نہیں ہے، تو تاثیر نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تاثیر ہے تو باری تعالیٰ کی قدرت کی ہے، قدرت قدیمہ کی ہے، اس کے قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے اس کے ایجاد میں، فعل کے ایجاد میں، تو جب اس کے قدرت کو دخل نہیں ہے تو یہ تو کل حجر ہو گیا، تو پھر وہی جبر۔ اس لیے کہتے ہیں میاں جبر سے چھٹکارا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بندے کے لیے قدرت تو مانتے ہیں اور اس کے قدرت کا تعلق بھی ہے افعال اختیاریہ سے، مگر اس قدرت کی تاثیر نہیں ہے، تاثیر نہیں مانو گے تو جبر لازم۔ سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وقد قدمنا ان تعلق القدرت بلا تاثیر، پہلے ہم نے ذکر کر دیا کہ قدرت اگر بلا تاثیر ہو تو لا يدفعه، وہ جبر کو دفع نہیں کر سکتا، لأن الموجب للجبر ليس سوى الا تاثیر لقدرت العبد في ایجاد فعل۔ سبب جبر کیا چیز ہے؟ جبر کیوں لازم آتا ہے؟ کہتا جبر لازمی اسی لیے آتا ہے کہ قدرت عبد کے لیے آپ تاثیر نہیں مانتے، تو جب قدرت عبد کے لیے تاثیر نہیں مانیں گے یہی سبب ہے جبر کا۔ تو یہاں بھی اگر آپ ایسا کریں گے کہ دلائل عقلیہ میں سے بھی ایسی کوئی دلیل آ جائے کہ وہ آپ کو اس پر مجبور کرے تو میاں یہ تو پھر وہی جبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں وہ باطل، کہ قدرت تو ہو عبد کے، تعلق بھی ہو مقدور سے لیکن تاثیر نہ ہو تو وہ تو مستلزم جبر کو، اور لازم باطل تو فالملزوم مثلہ، لہذا ملزوم باطل بھی باطل، ملزوم باطل بھی وملزوم الباطل باطل۔ اچھا یہ تو آگے فرماتے ہیں کہ دیکھیں میاں وَلِهَذَا صَرَّحَ جَمَاعَةٌ من محقق المتاخرین من الاشاعرۃ، اشاعرہ میں سے جو متاخرین میں محققین علماء ہیں
انہوں نے اس بات کی تصریح کر دی کہ بِأَنَّ مَآلَ كَلَامِهِمْ هَذَا وَهُوَ الْجَبْرُ، کہ اگر بندے کی قدرت کو تاثیر نہیں مانو گے تو اس کا مآل یہی ہے بس کہ جبر ماننا پڑے گا، کہ بس انسان مجبور ہے، کل حجر ہے، یہ پھر ماننا پڑے گا۔ اور پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وَأَنَّ الْإِنسَانَ مُضْطَرٌ، کہ انسان کی قدرت کی چونکہ تاثیر نہیں ہے لہذا مجبور محض ہے، مجبور محض ہے۔ ہاں البتہ اس کے فعل کو دیکھو گے تو اس کا فعل اس کے اختیار کے مطابق موجود ہو گیا، یعنی صورتاً تاثیر تو نہیں ہے، تو تاثیر نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ کیا ہے؟ مضطر۔ لیکن وہ جو کام کر رہا ہے، جیسے میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو کہتے ہیں اس کے فعل میں تاثیر تو نہیں ہے، البتہ اس کا جو کام جو صورت، کام کی صورت کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو اس کے ارادے اور اس کے اختیار کے مطابق موجود ہو گیا نا۔ تو جب وہ اس کے ارادے اور اختیار کے مطابق موجود ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یار اس بندے کو تو اختیار ہے۔ اس کے فعل کی صورت کو دیکھو گے تو فعل کی صورت صادرہ تو یہی ہے کہ جس اختیار سے بندہ جو کام کر رہا ہے اس کا کام جب موجود ہو گیا تو کام کیسے موجود ہوا؟ اس کے اختیار کے مطابق۔ تو اس صورت فعل کو دیکھیں گے تو پتہ لگتا ہے یار اس کو تو اختیار ہے، لیکن حقیقت کو دیکھو گے کہ بھائی اس کی قدرت کو تو تاثیر ہے ہی نہیں، تو قدرت کو تاثیر نہیں ہے تو پھر کیا حکم کرو گے؟ مضطر ہے۔ اس لیے جہات مختلف ہیں، من حیث انہ لا تاثیر لقدرتہ مضطر، اس کی قدرت کی چونکہ تاثیر نہیں ہے اس حیثیت سے تو وہ مضطر ہے۔ ومن حیث ان صورت فعلہ مطابق لاختیارہ فہو مختار، اس حیثیت کو آپ دیکھیں کہ یار اس کے فعل کی جو صورت ہے، شکل ہے، وہ تو اس کے اختیار کے مطابق ہے، تو اس حیثیت سے آپ اس کو مختار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو حیثیات کی تبدیلی سے آپ نے پڑھا ہے کہ احکام بدل جاتے ہیں۔ حیثیت عدم تاثیر کی مضطر، اس حیثیت سے کہ اس کا فعل جو ہے یہ تو اس کے اختیار کے مطابق ہے، تو اس حیثیت سے مختار، حیثیات الگ الگ ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وَأَنَّ الْإِنسَانَ مُضْطَرٌ فِي صُورَةٍ مُخْتَارٌ، انسان مضطر ہے مگر ایک صورت میں مختار بھی ہے کہ اس کے فعل کی صورت تو اس کے اختیار کے مطابق ہے نا، تو اس حیثیت سے اس کو مختار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ وعلم سے ایک اور تحقیق مقام فرماتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں متکلمین علماء نے کچھ عقلی دلائل بھی یہاں ذکر کیے ہیں، اور لیکن ان عقلی دلائل کے متعلق متکلمین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارے عقلی دلائل ہیں نا، ان عقلی دلائل کا مدلول یہ ہے
کہ بندے کے افعال اختیاریہ کی نسبت بندے کی قدرت کے طرف یہ محال ہے۔ ان دلائل عقلیہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّا لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّمَا أَوْرَدُوهُ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ، متکلمین نے جو عقلیات دلائل یہاں پر وارد کیے، التی وہ دلائل عقلیہ ظنوا احالتها، ہاں جس پر انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ تو محالیت پر دلالت کرے گا۔ کس چیز کا؟ استناد شیء من الافعال الاختیاریۃ الی العباد، کہ بندے کے افعال اختیاریہ میں سے کسی شے کا استناد بھی بندوں کی طرف جائز نہیں ہے، بلکہ محالات میں سے ہے۔ ایسے دلائل عقلیہ انہوں نے ذکر کیے۔ فرماتے ہیں میاں وہ جو دلائل عقلیہ ہیں وہ بھی تو لم تسلم، وہ بھی تو محفوظ نہیں رہے قدح سے، اعتراضات سے۔ ان پر بھی یہ اعتراضات ہوں گے نا میاں، کہ تم اگر کہتے ہو کہ بندے کی طرف، بندے کی قدرت کی طرف اس کے افعال اختیاریہ کی نسبت بالکل جائز نہیں ہے، محال ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ بندہ کیا ہے؟ کل حجر۔ تو بندہ کل حجر ہوا تو جبر لازم آ گیا نا۔ تو تمہارے عقلیت دلائل نے کون سی بہادری کی؟ اس کا بھی تو، اگر وہ دلائل ایسے ہوتے جس سے کوئی خرابی لازم نہ آتی، ان پر کوئی قدحہ، ان پر کوئی اعتراض، ان پر کوئی تنقید نہ ہوئی ہوتی، اس کا لازم باطل نہ ہوتا، تو پھر ٹھیک تھے وہ دلائل۔ لیکن میاں وہ بھی تو قدحہ سے سالم نہیں ہے، ان پر بھی تو اعتراض ہوا کہ اگر تم ان دلائل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بھائی بندے کے قدرت حادثہ کی طرف کسی فعل اختیاری کی نسبت محال ہے، تو پھر مطلب تو وہی ہوا کہ بندہ کل حجر، تو جبر لازم آ گیا۔ پھر اسی لیے فرمایا کہ لم تسلم لم يبقى عند، اب دلائل عقلیہ کا بھی یہ حال ہو گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں لم يبقى عندنا فی حکم العقل مانع عقلی من ذالک، اب عقل کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو میاں میدان بڑا تنگ ہو گیا ہے کہ اگر قدرت عبد کے لیے تاثیر نہیں مانتے ہو تو جبر، تو جبر سے تو میاں سارا ہی شرعی نظام تباہ ہو گیا، تمام شریعت کا عہدہ تکلیف جو ہے وہی ختم ہو گیا، دین کو ہی برباد کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوا اس کے کہ بندے کی قدرت کی تاثیر مان لیں، بندے کی قدرت حادثہ کی تاثیر ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ شریعت کا سارا سسٹم برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لم يبقى عندنا فی حکم العقل، ہاں حکم عقلی میں ہمارے پاس کوئی مانع یا رکاوٹ نہیں ہے، من ذالکا، ذالکا کا اشارہ ہے تاثیر قدرت عبد کے طرف، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب اس میں، کیونکہ رکاوٹ لاتے ہو تو جبر۔ فَإِنَّهُ، اب اس کی ذرا فا تفصیلیہ ہے، اس کی ذرا تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر ہم چل کر قدرت عبد کے لیے تاثیر بھی نہ مانے اور جبر سے بھی بچ جائے، ایسا کوئی درمیان راستہ عقلی دلائل میں بھی ہمارے پاس نہیں رہا۔
اب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میاں بس ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ عبد کی قدرت کی تاثیر ماننی پڑے گی، جبر سے جبھی بچو گے۔ اس کی ذرا مزید تفصیل فرماتے ہیں کہ دیکھیں باری تعالی جل مجدہ ایک بندے کو، ایک عاقل بندے کو افعال خیر کی بھی تعلیم دے کہ یہ کام خیر کے ہیں، نیکیاں ہیں، خیر کے ہیں، اور افعال شر کی بھی تعلیم دے کہ میاں یہ کام یہ شر کے ہیں، تمہارے لیے شر ہے، باری تعالیٰ کے لیے کوئی شر نہیں ہوتا۔ ان اعمال میں تمہارے لیے خیر ہے، ان اعمال میں تمہارے لیے شر ہے۔ باری تعالیٰ جل مجدہ ایک عاقل بندے کو یہ تعلیم ارشاد فرما دے، حضرت کرم فرمائے پیچھے نہ بیٹھے، یہ تعلیم ارشاد فرما دے کہ میاں ان کاموں میں تمہارے لیے خیر ہے اور ان کاموں میں تمہارے لیے شر۔ باری تعالیٰ یہ ایک عاقل بندے کو یہ علم دے دے۔ پھر باری تعالیٰ اس علم کے بعد اس بندے کو قدرت بھی دے دے، ان افعال پر قدرت بھی دے دے۔ وَخَلَقَ لَهُ قُدْرَةً أَمْكَنَهُ بِهَا مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، خیر و شر بھی بتا دیا، پھر باری تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قدرت بھی پیدا کر دی، اور اس قدرت کے بسبب أَمْكَنَهُ بِهَا مِنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، باری تعالیٰ نے اس کو قادر کر دیا کہ میاں تیری مرضی، یہ شر کے ہیں یہ خیر کے ہیں، تمہاری مرضی۔ قدرت تو میں نے دے دی ہے دونوں پر، وہ قدرت ایسی ہے کہ وہ صلاحیت رکھتی ہے اصدار خیر و شر دونوں کے، اور اس کے بعد اختیار دے دیا، قادر کر دیا ان افعال خیر پر بھی ان افعال شر پر بھی، ترک پر بھی، کرنے پر بھی، نہ کرنے پر بھی، مرضی کرو نہ کرو۔ اچھا، ثم کلفہ باتیان الخیر ووعدہ علیہ، اس کے بعد خیر کے اعمال پر اتیان سے اس کو مکلف کیا کہ میں یہ کام کرو، تو کرو گے نا تو تمہیں یہ ثواب ملے گا۔ ووعدہ علیہ، وعدہ بھی کر دیا۔ اچھا، میں تو چاہتا تھا کہ یہ اصل ختم ہو جائے، لیکن یہ تو لمبا رہ گیا۔ تو بہرحال بات تو بڑی لمبی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب باری تعالیٰ نے اس کو قدرت بھی دے دی، اس کے اندر قدرت بھی پیدا کر دی، اور پھر اس کو مکلف بھی کیا کہ میاں یہ خیر کے کام ہے، یہ کرو، اس پر تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، وہ، اور اس کے بعد وہ ترک شر سے بھی مکلف کیا کہ یہ شر کا کام مت کرو، اور شر کا کام کرو گے تو وہ اوعدہ علیہ، اس پر وعید بھی دے کہ شر کا کام کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ملے گا، یہ عقاب ملے گا۔ بناء علی ذلک الاقدار، کہ باری تعالیٰ نے اس کو قادر تو کیا ہے نا فعل و ترک کے اوپر، تو لم یوجب ذلک نقصا فی الالوہیت، کیا اس سے باری تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی فرق آیا؟
اگر ایسا کرے باری تعالیٰ کوئی فرق نہیں. اذ غایت ما فیہ انہ اقدرہ علی بعض مقدوراتہ تعالی، کہ انتہائی بات یہ ہوگی کہ باری تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے بعض مقدورات پر قادر کر دیا ہے، قدرت دے دی. وہی چیز باری تعالیٰ کے قدرت کے تحت بھی ہے اور وہی چیز بندے کو بھی قدرت دے دی، اس کے قدرت سے بھی متعلق کر دی بعض مقدورات کا. کما انہ اعلمنا بعض معلوماتہ سبحانہ تفضلا، جیسے باری تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، اس کے اوپر واجب کوئی چیز نہیں، لیکن اس نے تفضلا ہم کو بعض معلومات کا علم دیا ہے. وہی شے ہمیں معلوم ہے یہ اسپیکر ہے یار، تو باری تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ اسپیکر ہے. تو اپنے معلومات میں سے بعض کا علم ہمیں بھی اللہ نے عطا فرما دیا، تو اس سے باری تعالیٰ کے علم میں کوئی فرق آیا؟ الوہیت میں کوئی فرق آیا؟ قدرت میں کوئی فرق آیا؟ اسی طرح اگر بعض مقدورات پر بھی بندے کو قدرت دے دے تو اس سے باری تعالیٰ کی قدرت میں بھی فرق نہیں آتا، الوہیت میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. وَإِن كَانَ قَدْ يُرَى فَرْقٌ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْخَلْقِ، اس پر اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ تو تم خلق کو علم پر قیاس کر رہے ہو. کہتے یار دونوں صفات ہیں نا باری تعالیٰ کے، ہاں تو ایک میں اگر تھوڑا کچھ ہمیں دیتا ہے فرق نہیں آتا ہے، تو دوسرے سے بھی اگر ہمیں کچھ دے تو کیا فرق آئے گا. اس لیے فرمایا وَإِن كَانَ قَدْ يُرَى فَرْقٌ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْخَلْقِ لَكِنْ لَا يَقْدَحُ كَمَا ذَكَرْنَا إِذْ كَانَ سُبْحَانَهُ غَيْرَ مُلْجَئٍ إِلَى ذَلِكَ وَلَا مَقْهُورٍ عَلَيْهِ، کیونکہ باری تعالیٰ کوئی مجبور تو نہیں ہوا کہ اس نے بعض مقدورات پر ہمیں قادر کیا. اسی طرح بعض علم دیا تو باری تعالیٰ کوئی اس میں مغلوب اور مقہور تو نہیں ہوا. بل فعلہ سبحانہ باختیارہ، بلکہ یہ کام تو باری تعالیٰ نے اپنے اختیار سے کیا ہے، اس لیے وہ مقدور باری تعالیٰ بھی ہے تو مقدور بندہ بھی ہے. لیکن فرماتے ہیں باختیارہ فی قلیل لا نسبت لہ بمقدوراتہ. یہ بات بڑی لمبی ہے لیکن خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں. فرمانا یہی چاہتے ہیں کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتاب کو کریں گے تو بات بڑی لمبی ہے. بعض اوقات یہ خطیب بھی بن جاتے ہیں نا، بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن عبارت لمبی لے جاتے ہیں، جیسے خطیب صاحب ایسا کرتے ہیں نا. فرماتے ہیں ایک بات، ایک چیز باری تعالیٰ پہلے بندے کے دل میں شر سے میلان پیدا کرتا ہے، خیر کی طرف داعیہ پیدا کرتا ہے، اور پھر اس خیر پر قدرت بھی دیتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اندر اندر ہوتی ہیں. باری تعالیٰ بندے کے باطن میں یعنی اس کے قلب میں خیر سے میلان، شر سے میلان، خیر کی طرف داعیہ، اور پھر قدرت جو دونوں کے لیے صلاحیت رکھتی ہے. یہ باری تعالیٰ پہلے بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اس میں بندے کو کوئی دخل نہیں، بندے کی قدرت کو کوئی دخل نہیں. اس کے بعد باری تعالیٰ بندے کی قدرت کو دخل دیتا ہے ایک چیز کے صدور میں، جس کو عزم مصمم کہتے ہیں. کسی کام کے شر کا کام ہے یا خیر کا کام ہے، جب یہ کر رہا ہے تو اس کا عزم مصمم، تو یہ ایک کام عزم مصمم اس کام کا ان تین چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد عزم مصمم جو ہے یہ بندے کے قدرت حادثہ سے موجود ہو گیا. باقی تمام چیزیں باری تعالیٰ کی قدرت قدیمہ سے گویا کہ پیدا ہوئی ہیں. تو اگر ایک چیز میں ہم دخل دیں گے بندے کی قدرت کو تو جبر سے بھی بچ جائیں گے، اور یہ ایک جو عزم ہے بندے کی قدرت کو اس میں دخل ہے اور بندے کی قدرت کو اس میں تاثیر ہے. اس کے علاوہ بندے کی قدرت کو کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے.
تو فی الجملہ جبر سے بھی بچ گئے کہ کچھ تاثیر تو آپ نے دے دی، نہیں ارے چلو زیادہ نہیں ایک میں تو دے دی تو مجبور تو نہیں ہوا، اور باقی تمام چیزیں جو ہے وہ مخلوق الہی ہیں اور باری تعالیٰ کے قدرت قدیمہ کو اس میں دخل ہے. یہ کہنا چاہتا ہے کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ اس طریقے سے ہم جبر سے بچیں گے، ورنہ ہمارے پاس جبر سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ. دعا فرمائیں. آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ہم سے بہت احسان فرمایا کہ آپ نے ہمیں ایک کتاب پڑھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فیوز و برکات کو آپ فرمائے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں یادگار اسلاف، اور حضرت کے اوصاف میں بھی یادگار اسلاف موجود ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال کہ کل ہی حضرت نے ہمیں بتایا، یہ ہم نے پڑھا تھا تاریخ میں کہ علماء کرام جب تدریس کیا کرتے تھے تو تدریس کے وقت کوئی کیسی بھی چیز آ جاتی جو تدریس کو موقوف نہیں فرما کرتی. کسی کے انتقال کی خبر آئی، کوئی مصیبت کی خبر آئی تو درس کو نہیں روکتے تھے. حضرت نے بھی ہمیں اسلاف کو یاد کروا دیا. آج سے 4 یا 5 دن پہلے حضرت کے داماد کا انتقال ہوا اور دوسری طرف سے حضرت کے بھتیجے بھی گزرتے ہیں. تو حضرت نے نہ تو ہمیں بتایا اور نہ ہی حضرت جنازے کی طرف گئے، اور آپ نے کہا کہ یہ آپ لوگ کا جو تدریس کا سلسلہ شروع ہے، درس و تدریس کا، تو اس کو میں نے موقوف نہیں کرنا چاہا کہ یہ جو سسٹم چلا ہے یہ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے داماد مبارکہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو موجودہ جو طلباء ہیں یا موجودہ ہمارے ہم اثر ہیں ان میں ایسے واقعات نہیں پائے جاتے، اور یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں اور یہ لکھنے والی بھی ہیں کہ یہ وہ خدمات ہیں ان کی کہ جو ہمارے اکابر کرتے آئے. اور یہ ہے علماء کا دین کی خدمت کرنا. شاید اگر کوئی اور ہوتا مادہ پرست یا کوئی اور شخص ہوتا تو وہ شاید مادیات کو ترجیح دیتا اور چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن یہ علماء ہی کا کام ہے کہ علماء ایسے وقت پر علم دین کو اور دین کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم تک قادر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، حضرت کی فیوز و برکات کو عام فرمائے. حضرت سے جو علم حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم میں برکتیں پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب اسناد کی تقسیم کی طرف چلتے ہیں اگر اجازت دیں. اس میں حضرت اگر آپ ہمیں 5 یا 10 منٹ جو ہے نصیحت فرما دیں کہ ایک طالب علم یا دین کی تدریس کے لیے کیسا ہونا چاہیے تدریس میں. یہ تو آپ خود ہی فرمائیں تو بہت بہتر. آپ کے الفاظ جو ہوں گے وہ ہمارے ہی ہو سکتے ہیں، آپ کے الفاظ میں تاثیر ہو. حضرات علماء کرام، آپ سب حاضرین، ماشاءاللہ درس نظامی کے فضلاء اور تجربہ کار علماء ہیں، اور مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس محفل میں ماشاءاللہ ہمارے جلیل القدر علماء اور مفتی صاحب تو میرے استاد بھائی بھی ہیں، جلیل القدر علماء، تجربہ کار علماء تشریف فرما ہے. ایک تو آپ کے ذہن میں یہ شاید سوال کٹک رہا ہو، یہ کتاب تو پوری ختم نہیں ہوئی. مصائرہ شریف
لیکن ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں اپنے تجربے کے مطابق بھی اور ہمارے اساتذہ کے تجربات کے متعلق بھی کہ اس کتاب کے معتدبی مباحث آپ نے پڑھی، مشکل مباحث جو تھے الحمدللہ وہ ہو گئے، اور وہ مشکل مباحث باری تعالیٰ کی ذات سے متعلقہ، صفات سلبیہ سے متعلقہ، صفات ثبوتیہ حقیقیہ سے متعلقہ، صفات ثبوتیہ ذات اضافت سے متعلقہ اور صفات افعال سے متعلقہ، یہ اہم مباحث ہوتے ہیں علم کلام کے۔ باقی تو اس کے علاوہ نبوات کے اور ولایات کے اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان میں اتنا اشکال نہیں ہوتا۔ تو ہمارے تو استادی تجربہ ہے کہ ہمارے استاد صاحب قبلہ مولانا طاہر صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا ایک حصہ اگر طالب علموں کو پڑھا دیا تو اللہ جل مجدہ نے ان طلباء کو وہ برکت عطا فرمائی کہ جو حصہ نہیں بھی پڑھا ہے اس حصے کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے پڑھ چکا۔ اس لیے ہماری یہی دعا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے اساتذہ کے برکات اور ان کے وہ جو تاثیرات تدریس ہیں باری تعالیٰ وہ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ فکر تو آپ نہ کریں کہ یہ باقی جو ہے یہ آپ کو نہیں آئے گا، انشاءاللہ آپ مطالعہ کریں گے اور کوشش کریں گے تو یہ خواندہ و ناخواندہ برابر شود۔ لیکن وہ برابر شود کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ اس طریقے سے کتاب کو پھینک دیں اور رکھیں کہ بس اٹھائیں ہی نہ بعد میں تو پھر بھی برابر شود لیکن جہل میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کتاب کو علم کلام کی باقی کتابوں کو بھی جیسے آج میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ یہاں نہیں آئے مطولات میں ہیں، تو ان کتابوں کا بھی آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ اور عزیز آپ کو ہمارے اساتذہ کی وہ برکات اور فیوز شامل اللہ فرمائے۔ تو وہ نہ پڑھی ہوئی کتابیں بھی انشاءاللہ آپ سے بات کرے گی، اور کتاب بات کرے تو بس مقصود یہی ہے۔ اس لیے ایک تو مطالعہ علم کی پختگی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مطالعہ، دوسری چیز اگر طالب علم ہے تو استاد سے جو پڑھا اس کا تکرار، صرف یہ نہیں کہ استاد سے پڑھ لیا سن لیا اور بس کتاب ادھر رکھ، تو تکرار سے علم کی پختگی آتی ہے، اور دوسرا علم کی توسیع کے لیے ضروری ہے مطالعہ۔ جو درسی کتابیں ہیں وہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے، تو درسی کتابوں کے علاوہ علم اوپر ہے، درسیات سے تو صرف آپ کے اندر ایک صلاحیت اور ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ وہ کتاب کو دیکھیں گے تو اس استعداد اور ملکہ کی وجہ سے آپ اس کو سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کتاب دیکھیں گے نہیں تو علم کدھر سے آئے گا؟ اس لیے علم اوپر ہے۔ اس درس نظامی نے آپ کو استعداد دے دیا، آج کل تو خیر درس نظامی پورا پڑھتے بھی نہیں، پڑھاتے بھی نہیں، اللہ مدد کریں، کچھ تو ہمارے لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا نصاب کا، اور کچھ عجلت پسندوں نے کہ جلدی مولوی بننا چاہیے، تو جلدی مولوی کا پھر یہی حال ہوگا، وہ جلدی بنے گا، بہرحال وہ تو ایک رونا ہے، روئیں گے، روتے رہیں گے، ہمارے بس میں تو کچھ ہے نہیں، صرف رونا ہی۔ تو بہرحال مطالعہ علم جو ہے وہ قرآن عظیم کی تفاسیر میں ہے، علم جو ہے وہ فقہا کے فتاوی جات میں ہے، علم جو ہے وہ احادیث کے شروح میں ہے، وہاں تک آپ پہنچیں گے علم کلام کی مطولات کتابوں میں ہے، عقائد
تو یہ چیزیں جو ہے وہ متولات تو کیا، وہ آج کل تو شراکت کو بھی ادھر ادھر کر کے بس کہتے ہیں جناب وہ ہو گیا بس۔ اس لیے مطالعہ، اگر آپ علم میں توسیع چاہتے ہیں تو اوپر کی ان کتابوں کا مطالعہ جاری رکھنا پڑے گا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ مطالعہ اپنا عملی مستمر بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ صحیح طریقے سے پھر عالم بنیں گے، رہنما بنیں گے۔ پختہ علم کے لیے تدریس ضروری ہے، اور میں نے شاید اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا بھی تھا کہ سب سے بہترین عبادت اللہ جل مجدہ کی علوم دینیہ کی تدریس ہے، کہ تدریس کی برکت سے دین کی بقا ہے۔ علم دین تدریس کی برکت سے نئی نسل کو منتقل ہوتا ہے۔ تو علماء ہیں، دین کے علماء ہیں تو دین ہے۔ خدا نخواستہ دین کے علماء نہ ہوں گے تو دین کی طرف ہے۔ اس لیے تدریس سے دین نئی نسل کو منتقل ہو جاتا ہے، علماء پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تدریس کو اپنا مشغلہ بنا لیں کہ یہ اللہ جل مجدہ کی عبادات میں اس سے بہترین اور افضل عبادت اور ہے ہی نہیں۔ وہ حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ ما عبد اللہ بافضل من طلب العلم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ طلب علم سے افضل عبادت باری تعالیٰ کی ہوئی نہیں ہے کبھی۔ اس لیے طلب علم مدرس بھی ہوتا ہے تو طالب علم ہوتا ہے۔ ہم تو من المہد الی اللحد طالب علم ہے۔ یقین جانے میری تو تدریس کی تقریباً جتنی عمر ہے تو باقاعدہ تو 63 میں فارغ ہوا، اور الحمدللہ اس دوران میری تدریس کا 1 سال بھی ضائع نہیں ہوا۔ لیکن ہم نے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا۔ ہمارے استاد قبلہ استاد مولانا تھامس بنجالوی رحمۃ اللہ علیہ، استاد قبلہ مولانا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یقین جانے اتنے انہماک سے اور اتنے توجہ سے کتابیں پڑھاتے تھے کہ اپنی تھکاوٹ کو بھی محسوس نہ ہونے دیتے تھے تدریس کے دوران۔ ہم جانتے تھے ہمارا آخری سبق بندیال میں قاضی مبارک ہوتا تھا، 1 بجے شروع ہوتا تھا۔ استاد صاحب جناب گرمی بندیال کی، بجلی بھی نہیں تھی، اور ایک پودا تھا، وہ مسجد کے صحن میں ایک بیری کا پودا تھا، اس کا معمولی سا سایہ تھا۔ استاد صاحب قبلہ چارپائی پر بیٹھتے تھے کہ آپ کو بواسیر کی تکلیف تھی، نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو ننگی چارپائی پر بیٹھتے تھے۔ طالب علم بھی چارپائیوں پر بیٹھ جاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے استاد۔ 1 بجے جب قاضی مبارک شروع کرتے اور قاضی مبارک کے ایک مقام کی کئی تقریریں ہوتی، استاد صاحب ایسے پڑھا رہے ہیں جیسے استاد صاحب کا یہ پہلا سبق ہے، اس طرح فریش ہو کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ پڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے کہ ایک ذوق تھا، ایک جذبہ تھا تدریس کا، تو وہ جذبہ تدریس کا اگر پیدا ہو جائے پھر انسان کو اپنی تھکاوٹ کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور یہی حال مدرسین کا ہے کہ تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، مغز خوری کا کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ وہ کر سکتا ہے جس کا مقصد فقط رضائے الہی ہو، دنیا بنانا نہ ہو۔ ورنہ مقرر آدمی، مدرس بیچارے کو جو 10-12-15 ہزار تنخواہ ملتی ہے مہینے کے بعد، وہ 10-12-15 تو مقرر آدمی 1 رات میں بنا سکتا ہے، لیکن وہ مدرس، اس کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا کہ تنخواہ تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے۔ اس کا مقصد علم دین کو اگلی نسل کو منتقل کرنا ہوتا ہے،
اور اللہ کی رضا کے لیے اس دین کی یہ خدمت جو اس نے اپنے پر لازم قرار دی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کا حریص نہیں ہے، ورنہ دنیا کا حریص ہوتا تو ایک پختکار عالم جو ہے اس کے لیے دنیا پیدا کرنے کے تو کئی ذرائع ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سب ذرائع اس نے چھوڑے ہیں اور دین کی تدریس کے لیے بیٹھا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کا مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے ایسے علماء جو مدرسین ہیں، میں بھی کبھی کبھی شکوہ بھی کرتا ہوں اپنے سرمایہ داروں سے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے مخالفین کے جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے اکثر اپنے علماء کو دنیا سے مستغنی کر دیا کہ تمہاری دنیا کی ضروریات ہمارے ذمہ ہیں، تم دین کا کام کرو بس۔ ہمارے سرمایہ داروں میں بھی آپ نے کوئی ایسا دیکھا؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے جید علماء، ایسے پختکار علماء بیچارے جو مجبوری کی وجہ سے مدرسے بنا چکے ہیں کہ نہ بنائیں تو کام چلتا نہیں ہے، دین کا مسئلہ کا کام چلتا نہیں ہے، تو اس احساس کے تحت انہوں نے دینی مدارس بنائے، اور وہ بیچارہ ایک عالم جو ہمارا بہت جید عالم ہوتا ہے، بڑے قدر و کرم کا مستحق ہوتا ہے، وہ بیچارہ رجب میں یا شعبان میں اور رمضان میں رسید بک اٹھا کر دکان پر خود پھرتا ہے اور چندے وصول کرتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو میں اس دن شامی صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایک عالم ہوتا ہے مدرسے میں، وہ بیچارہ مدرسے کا چپڑاسی بھی ہے، وہ مدرسے کا جانکش بھی ہے، اور وہ مدرسے کا مدرس بھی ہے، اور وہ جناب محتمم بھی ہے، اور وہ ہمارا واعظ بھی ہے، اور وہ ہمارا سیاسی لیڈر بھی ہے۔ قحط الرجال کا تو یہ حال ہے، اور ہمارے اپنے علماء کے قدر کا بھی یہ حال ہے۔ اس لیے لیکن ان مدرسین کے حوصلے کو داد دینی چاہیے کہ یہ مدرسین نہیں دیکھتے کہ ہماری کوئی قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بس قدر ہمیں چاہیے اللہ کے یہاں، اور ہمیں اس کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ دنیا داری پر ان کی نظر ہی نہیں ہوتی، دنیا کے حصول یا دنیا کے اسباب کے معاش اور سہولتوں کے لیے وہ ان کے وہ خاطر خواہ میں نہیں لاتے، بالکل بس اپنے کام سے کام، اور اللہ کی رضا کے لیے کہ وہی چاہیے، بس اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، اس کی رضا مطلوب ہے دین کی خدمت میں۔ تو آپ سب کو اور مجھے بھی اور حاضرین تمام علماء کو بھی اللہ جل جلالہ دین کے صحیح خادم بنائیں اور اسی کے رضا کے لیے خادم بنائیں۔ دنیا کے حرص اور دنیا کی ترویج سے اللہ جل جلالہ ہمیں بچائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد۔ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اسماعت کو تقسیم کریں، میں حضرت شاملیہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے آئیں اور صرف کلمات تشکر ادا کریں۔ حضرت کی طرف سے مولانا مفتی فضل سبحان صاحب اور فضل منان صاحب کا بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے 10 دن دیے ہمیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں آج کے مہمان خصوصی جناب مفتی رفیق الحسنی صاحب، مفتی الیاس رضوی صاحب، مفتی منور صاحب، اور ہمارے فضل غلام عباس صاحب اور ہمارے عبد الغفور صاحب، تمام علماء کرام جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے آج وقت نکالا ہے، میں ان تمام حضرات کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت دیا اور ہمارے لیے ہماری حوصلہ افزائی دی ہوئی، اور تمام جو طالب علم ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی۔ اور ہمارے درمیان استاد العلماء علامہ مولانا رفیق الحسن صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ویسے عرض کروں گا کہ حضرت بھی جو ہے ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیں، بس حضرت کا 4:10 پر کہیں موعد ہے، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا تیزی سے چلنا ہے، تو حضرت 5 منٹ آپ تشریف لائیں، آپ کی برکات بھی عطا محمد بنجاری صاحب کی برکات ہے، تو آپ بھی ہمیں
اصلی ہے علم کلام اور علم مناظرہ۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ علم کلام دین کی اساس ہے۔ اسی علم کلام سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت نے بھی اور میں نے بنیاد شریف کے اندر معقول اور منطق کی اکثر کتابیں استاذ مولانا عطا محمد بنیادوی سے پڑھی ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ ایک سید نے ہمارے استاد کو یہ فرمایا کہ معقول اور منقول کے متبحر عالم ہوتے ہیں، انہیں تو بڑی عقل ہوتی ہے، متکبر ہوتے ہیں، بات کسی سے نہیں کرتے، آپ تو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ عالم ہی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت ایسے معقول و منطق کے ماہر جو ہوتے ہیں ان کی پشت پر کسی بزرگ کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور میری پشت کے اوپر سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا، جیسے حضرت فرما رہے تھے، میں ابھی تک پڑھا رہا ہوں، 70 سال میری عمر ہے۔ بچوں نے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آج سبق چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا مجھے تو سبق پڑھانے میں روحانیت اور سرور حاصل ہوتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ میں نے چند کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کتابوں میں امام رازی نے جو علم کی تعریف لکھی ہے، ان میں ایک حدیث یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل علم ہے، چونکہ کسب کے لحاظ سے علم ایک کسبی بھی بن جاتا ہے، عمل بھی بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل علم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم علم، نمبر 2 دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا زیارت العالم، عالم کی زیارت۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ بتاؤ ثم علم، تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ مجالست العالم، عالم کی مجلس میں بیٹھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سیدنا حسن بصری راوی ہے اس حدیث پاک کی، میں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ، 2 آدمی ہیں، ایک عابد ہے ایک عالم ہے۔ عابد صبح و شام اللہ کی عبادت میں ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن ایک مدرس ہے، سبق پڑھاتا ہے، جب نماز کا ٹائم آتا ہے نماز ادا کرنے کے بعد پھر سبق پڑھاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر سبق پڑھاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر سبق پڑھاتا ہے۔ وہ تدریس میں لگا ہوا ہے اور عابد عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ان میں سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص، پوری ڈیٹیل کے ساتھ حضور نے پھر ان کی باتوں کو دوبارہ دہرایا اور فرمایا وہ شخص جو تدریس کرنے والا ہے وہ اس عابد سے اتنا افضل ہے جیسے میری فضیلت ہے تمہارے ادنا کے اوپر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ اب ہماری پشت پر ہمارے سماعتدار لوگ نہیں ہیں۔ میں راستے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا مدرسہ ایسے علاقے میں ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دوسرے مسلک کے لوگوں کے مدارس ہیں۔ ہمیں وہیں پلاٹ ملا، آج تک جو پہلی دفعہ تعمیر ہوئی وہی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اور میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ در جانے سے بہتر ہے ہمارے حافظ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ حافظ محمود جن کو 1000 دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ فرماتے تھے مفتی صاحب عزت بہت بڑی چیز ہے، لوگوں سے مانگنا مت،
وہ کہتے تھے کہ کم کھا لیں لیکن کسی کے در پر مت جائیں. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سرمایہ دار اگر 10 قائم کریں, جیسے کہ تھوڑی سی مدت میں یہ مدرسہ قائم ہوا, کتنا فیض جاری ہے الحمدللہ. اس کے پیچھے ہمارے مخیر حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے ایک مدرسہ قائم کر دیا, ہزاروں لوگ علم حاصل کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو مخیر حضرات ہیں یا معاون حضرات ہیں, پھر انہوں نے ایک نظام اور سسٹم قائم کیا ہے. حضرت مولانا محمد عمران شامی صاحب کو مقرر کیا ہے. یہ سارا سلسلہ بھی انہوں نے قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری اور ساری فرمائے, وقتی طور پر نہ ہو, ہمیشہ ایسا رہے اور پھر اس کو بڑھایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ جو پڑھا ہے طالب علموں نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جیسا آپ بھی اگر ہمیں نصیحت فرمائیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. وصحبه اجمعین. اما بعد, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اتفاق سے کل بھی میرا یہاں آنا ہوا تھا اور آج باقاعدہ دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا. کل جو اتفاق سے آنا ہوا تو اس میں استاد العلماء حضرت علامہ فضل سبحان دامت برکاتہ العالیہ کا درس بھی سنا تقریباً 1 گھنٹے. حضرت جبر و قدر سے متعلق درس ارشاد فرما رہے ہیں. اہل علم جانتے ہیں اور طلبہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مشکل ترین مسئلہ ہے. اس میں علماء اہل سنت نے ابحاث کثیرہ لکھی ہیں اور وہ دقیقہ, عمیقہ, معتدلہ اور آمینہ ہے. ان کو سمجھنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ ان کا تلفظ بھی شاید ہر ایک صحیح طور پر نہ کر سکے. لیکن جس کی پشت پر اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی بندے کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو وہ اس بحث کو خوب اچھی طرح نبھاتے ہیں. چنانچہ جب میں نے کل درس سنا تو حضرت والا تفصیل سے اس پر گفتگو فرما رہے تھے اور دلالات ظاہرہ کو بیان فرما رہے تھے. میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر عرض کرتا ہوں کہ یہ حضرات جو ہمارے اکابرین ہیں, جیسے حضرت علامہ فضل سبحان دامت برکاتہ العالیہ, حضرت مفتی رفیق الحسنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور بعض دیگر حضرات, تو یہ حضرات پیرانہ سالی کے باوجود درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور اسی طرح سے یہ دین مدین کی خدمت کرتے رہے. جیسا کہ کہا گیا کہ
مخیر حضرات اگر سچی لگن کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور اس کی خوش نوبی کے لیے مدارس دینیہ اور مستند معتبر علماء اہل سنت کے ساتھ تعاون کرے تو انشاءاللہ دین مدین کی خدمت کا سلسلہ مزید بڑھ سکتا ہے، جیسا کہ یہ مثال واضح ہے۔ میں جب اس مسجد کی طرف آتا تھا دل میں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ اتنی بڑی مسجد ہے اور اسی مسجد سے آپ مشرق کی طرف چلنا شروع کر دیں تو چند کلومیٹر پر ایک اور مسجد ہے جو اسی کے برابر ہے یا کم و بیش ہوئی، وہاں اتنا کام ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں وہ مشہور ہے، اور یہاں اتنی بڑی مسجد اور یہاں کوئی دین کا کام نہیں ہوتا، بڑا افسوس ہوتا۔ الحمدللہ حاجی محمد رفیع دیگا صاحب اور حضرت مناف خانانہ صاحب اور محترم امجد چامڑیہ صاحب اور دیگر حضرات جو بھی ہیں، انہوں نے یہ بڑی اچھی فکر دی اور اسے سمیٹا اور اس جگہ پر ادارہ قائم کیا اور طلباء کو بلایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کے مطابق، جو انہوں نے سوچ کی تھی اس کے مطابق کہ طلباء کو وظائف دیے جائیں، نہ آنے والا بھی آئے گا اور پڑھے گا، تو لہٰذا وظائف بھی دیتے ہیں۔ اساتذہ کرام جو یہاں پر موجود ہیں، نائب فائق ہیں حضرت علامہ مفتی وسیم صاحب، حضرت علامہ محمد عمران شامی صاحب، حضرت علامہ شاہد صاحب وغیرہ، ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ مزید بڑھے اور اسی طرح جس طرح یہاں یہ کام شروع کیا گیا ہے، جہاں پہلے سے دینی ادارے ہمارے موجود ہیں یا نہیں ہیں اور ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ حضرات بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں۔ آخر میں حضرت علامہ فضل سبحان رحمت برکاتہ العالیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو عافیت اور خیریت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور ان کے فیض کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا کلمات تشکر بھی ادا کریں اور حضرت کے لیے جو ہے انہوں نے گلدستہ بھی پیش کنفیوژن میں آتے ہیں، کہیں مسئلے میں آتے ہیں، کہیں مشکلات میں آتے ہیں، تو ہم اس وقت پہ اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء دین اور بزرگوں کا رسالہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی سب دعا کریں کہ یہ میمن مسجد میں یہ کام شروع ہوا ہے، اب اللہ کرے تا قیامت تک ہم رہیں یا نہ رہیں، ایسے کام دین کے کام آگے بڑھتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت کے آنے سے حضرت آپ کو تکلیف تو ضرور ہوئی، لیکن ہمارے بچوں میں جان آ گیا۔ اور میری گزارش ہے کہ جو کتاب تھوڑی سی ادھوری رہی ہے، اب کے بعد چاہے 4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد جب یہ دوبارہ کورس شروع ہو تو 10 کی جگہ میں ہم 20 دن کے لیے کورس کریں تاکہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ ایسے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ جو چیزیں آپ لوگ اس دنیا میں دے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہمارے بونیار بچے، ہمارے پیارے بچے، ہمارے طالب علم، یہ ہمارے سڑوں کے تاج انشاءاللہ تعالیٰ، اگر یہ لوگ اس مسلک پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور دین کا کام اور اچھا سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ آپ بزرگ ہیں، ہم لوگ تو بس ایسے ہی چائے کم پانی زیادہ ہے، لیکن اصل تو آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سزائے کر عطا کرے، آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سزائے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کی کرے اسی طرح دین کا کام آگے بڑھتا رہے اور چیزیں آگے بڑھتے رہے۔ ہم لوگ آپ لوگوں کے خاطر انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے گا ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمائیں لیزنگ تو جو پیاسے ہوتے ہیں ان کے لیے
पूरे नहीं होते। कराम और जो मुदर्रिसीन हैं उनके नाम बुलाए जाएंगे और वो तशरीफ़ लाते जाएँ दाएँ तरफ से और फिर बाएँ तरफ से निकलते जाएंगे। हज़रत आलम मुफ्ती मोहम्मद इमरान शामी साहब जामिउल माक़ूल मोहम्मद शाहिद साहब इनको हटाओ। सैयद हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल हक शाह साहब सैफी मौलाना सैफुल्लाह साहिब, सैयद जुल्फ़कार गिलानी साहिब, नायब इमाम जामा मस्जिद हाज़ा मोहम्मद मोहसिन साहिब, सैयद मोहम्मद मुल्तान साहिब, सैयद मोहम्मद मुबश्शिर कादरी साहिब, हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान बिन मंजूर हुसैन साहब, हज़रत आलम मुफ्ती इकराम और मोहसिन फैज़ी साहिब, मौलाना मोहम्मद ज़ुहैर बिन शाहनवाज, मौलाना मोहम्मद इशफाक बिन मोहम्मद हुसैन, मौलाना मोहम्मद उबैद रज़ा बिन मोहम्मद शाहिद, मौलाना मोहम्मद हामिद अल हक बिन खलील, मौलाना अली महबूब बिन महबूब हुसैन, मौलाना शकीब यार खान बिन शफाअत, मौलाना मोहम्मद निहारुद्दीन बिन मोहम्मद मस्लिहुद्दीन, मौलाना मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल बिन मोहम्मद इक़बाल, मौलाना असद नुमान कादरी बिन मोहम्मद नुमान खान, मौलाना साजिद अली बिन वज़ीर अली, मौलाना मोहम्मद इस्माइल बिन मुश्ताक, शेख अल हदीस मौलाना अल-तारिक बिन सादिक अली, मौलाना फजल हक सैफी बिन फजल महमूद, मौलाना मोहम्मद कासिम नियालवी, मोहम्मद अब्दुल समद, मौलाना बिलाल रजा बिन बशीर फारूकी साहिब, मौलाना मोहम्मद यूनुस अनस, सैयद आसमत अली शाह साहब, मोहम्मद शाकिर सिद्दीकी, मौलाना यूनुस शाकिर साहब, जिनके नाम मुदर्रिसीन और जो मुफ्तियान कराम के नाम हमारे पास आए तो हमने अभी जिक्र कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर जो नाम आ रहे हैं उन मुदर्रिसीन के बेशक शामिल होंगे, तो बहरहाल उनकी जो तफसीली लिस्ट है वो बयान की जा रही है। मोहम्मद उवैस बिन महमूद रहमान, सखावत अली बिन मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अहमद रज़ा बिन मोहम्मद जावेद, अताउर रहमान बिन मोहम्मद इदरीस, फैयाज़ अहमद बिन मोहम्मद हसन, फैयाज़ अहमद बिन अब्दुल वाहिद, जाज़िब अहमद बिन रफ़ीक अहमद, आइए जल्दी आइए, जिनका नाम लिया जाता है जल्दी आइए। मोहम्मद रबी हो गए तो दोबारा तब्दील हो जाएगा, इससे तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। आबिद हुसैन बिन हाफिज़ मुलाज़िम हुसैन, सिबतुल्लाह बिन नज़ीर अहमद, ख्वाजा अब्दुल वहाब बिन हाफिज़ मुलाज़िम हुसैन, मोहम्मद हाकिम अब्बासी बिन मोहम्मद आसिफ खान, मोहम्मद इलियास बिन रसूल बख्श, मोहम्मद इमरान बिन मोहम्मद आज़म, मोहम्मद ज़ाहिद बिन गुलाम यासीन, गुजारिश है कि जो आज के दर्स से ये फिक्र जरूर लीजिएगा कि अपने अपने शोबों में माहिर बनिएगा। ऐसा ना हो कि आपसे इमाम या आपसे मुदर्रिस अपने अपने शोबों में माहिर जरूर